السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک 12 سالہ بچے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ بلڈ کینسر کے مرض میں مبتلا تھا اور کس طرح اس نے اپنی ہمت اور پختہ یقینی کے باعث اس پر قابو پایا۔ اسد، جو کہ مریض کا نام ہے، کہتا ہے کہ میری عمر صرف 12 سال تھی اور آج بھی میں حسب معمول سکول کا کام کر کے نہیں گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے پرنسپل صاحب کی طرف سے بہت بری سزا دی گئی اور یہ میرے لیے معمول کی بات تھی۔ میں نے اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہ سوچا اور اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے اچانک مجھے چکر آئے اور میں زمین پر گر پڑا۔ کچھ دیر بعد سنبھلا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری کمر پر بہت بری چوٹ آ چکی ہے، تاہم یہ برداشت کے قابل تھی۔ میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا اور معمول کے مطابق کام کرنے لگا۔ اگلے دن جب اسکول جانے کا ٹائم ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے بہت تیز بخار ہے، اور یہ بھی میرے لیے کچھ نیا نہیں تھا، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے مجھے کئی دفعہ بخار ہو چکا تھا، لیکن اس دفعہ بخار کی مدت میں کافی زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ میں پچھلے کئی مہینوں سے اپنے جسم کے اندر بہت سی تبدیلیاں بھی محسوس کر رہا تھا، جیسے کہ ہڈیوں کے اندر درد ہونا، بھوک کا بہت کم لگنا، وزن کا بہت کم ہو جانا، ہڈیوں کا صحیح طرح وزن نہ اٹھانا اور سانس کا پوری طرح نہ آنا۔ تاہم میں اپنے جسم کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں انٹرنیٹ پر بہت سی چیزیں سرچ کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ جب میں سرچ کر رہا تھا تو اچانک میری نظروں کے سامنے سے ایک آرٹیکل گزرا جو کہ بلڈ کینسر کے بارے میں تھا۔ جب میں نے اس کے اندر موجود تمام علامات کے بارے میں دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ تمام کی تمام علامات میرے اندر موجود ہیں، لیکن ابھی تک اس کی کوئی تشخیص نہیں کی گئی تھی کیونکہ میں نے کسی قسم کا کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا تھا۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے پر میری امی مجھے قریبی ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے میری تمام علامات کو دیکھنے اور مجھ سے میری بیماری کے متعلق پوچھنے کے بعد بلڈ ٹیسٹ کروانے کو کہا۔ رپورٹس آنے پر ڈاکٹر نے میری امی کو کمرے میں بلایا اور ان سے کچھ کہا۔ میں اس وقت دیکھ سکتا تھا کہ میری امی کے چہرے پر پسینہ آ چکا تھا، لیکن انہوں نے اپنے تاثرات پر قابو پایا اور مجھے گھر لے کر روانہ ہو گئے۔ اگلے دن دوبارہ میری امی مجھے ہسپتال لے گئے اور کہا کہ بیٹا، یہ ایک عارضی سا بخار ہے اور ہم یہاں معمول کے مطابق چیک اپ کروانے آئے ہیں۔ لیکن میں انگلش پڑھ سکتا تھا۔ میں نے جب ہسپتال کے اوپر اس کا نام دیکھا تو وہ چلڈرن کینسر ہاسپٹل تھا، اور مجھے اس بات کا اندازہ بھی ہو چکا تھا کہ ڈاکٹرز نے میری امی کو علیحدگی میں کیا بتایا ہوگا۔ تاہم دوبارہ سے تمام ٹیسٹ کروائے گئے اور مجھے ایک الگ کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے میری امی کو نصیحت کی کہ آپ کو اپنے بیٹے کو اس کینسر کے بارے میں بتانا ہوگا، نہیں تو وہ اس کے علاج کی تکلیف برداشت نہیں کر سکے گا۔ مجھے وہ لمحات ابھی تک یاد ہیں کہ جب میری امی بھاری قدموں کے ساتھ کمرے کے اندر داخل ہوئی اور مجھ سے کہا کہ بیٹا، جو میں تمہیں اب بتانے جا رہی ہوں یقیناً وہ تمہارے لیے غیر معمولی بات ہوگی، لیکن تمہیں ان حالات میں اپنے اعصاب پر قابو رکھنا ہے اور گھبرانا نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا، میں کیوں گھبراؤں گا جبکہ میں جانتا ہوں کہ مجھے کینسر ہے۔ وہاں پر موجود تمام ڈاکٹرز یہ بات سن کر بہت حیران تھے کہ یہ بات کہتے ہوئے نہ تو میرے چہرے پر کوئی پریشانی تھی اور نہ ہی میں رو رہا تھا۔ تاہم میرا علاج کیمو تھراپی کے ذریعے شروع کر دیا گیا اور 15 دن کے لیے مجھے ہاسپٹل میں ہی رہنا تھا۔ کیمو تھراپی کے علاج میں کامیابی کے آثار صرف 50 سے 60% ہی ہوتے ہیں۔ اگر ان میں کامیابی حاصل نہ ہو تو دوسرا علاج شروع کر دیا جاتا ہے، جس کے اندر بون میرو ٹرانسپلانٹ کروایا جاتا ہے، اور یہ 1 مہینے کا مزید وقت لیتا ہے۔ 15 دن تک میڈیسن کھانے کے بعد جب کوئی خاطر خواہ افاقہ نہ ہوا تو ڈاکٹرز نے دوسرے علاج کی تجویز دی، اور اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو بہت ہی مضبوط رکھنا تھا کیونکہ یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل تھا۔ اس کے اندر ایک صحت مند انسان کی ہڈی کے گودے میں سے کچھ خلیات یعنی سیلز نکالے جاتے ہیں اور ایک بیمار انسان کے اندر منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ یہ سیلز کون سے ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے۔ ان سیلز کو وائٹ بلڈ سیلز کہا جاتا ہے اور ان کا کام ہمارے جسم کے اندر دفاعی نظام کو مضبوط بنانا ہوتا ہے۔
اگر ان کی مقدار ہمارے جسم کے اندر کم ہو جائے تو کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری بآسانی ہم پر حملہ آور ہو سکتی ہے اور وہ موت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ علاج کے دوران جب ڈاکٹرز میرا حال چال پوچھنے میرے پاس آتے تو وہ کہتے تھے کہ تم جب بات کرتے ہو تو ایک 80 سال کے دانا انسان کی طرح لگتے ہو۔ میں نے اپنا سفر اپنے دوسرے ہم سفر لوگوں کے ساتھ مل جل کر اور کھیلتے ہوئے گزارا۔ ہم سب ایک خاندان کی طرح بن چکے تھے۔ اگرچہ اب میں ایک مریض نہیں رہا، لیکن میں پھر بھی ہسپتال میں ان بچوں کے پاس آتا ہوں جو اس مرض میں مبتلا ہیں، اور ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں اور انہیں اپنی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں تاکہ وہ بھی حوصلہ اور جوان مردگی کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکیں اور ایک بہترین زندگی گزار سکیں۔ میں 16 ستمبر کو 18 سال کا ہو جاؤں گا۔ الحمدللہ میں نے 12ویں کا امتحان بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ میری خواہش ہے کہ میں ماسٹر کروں اور پاک فضائیہ یا پاک بحریہ کے لیے اپنی خدمات سر انجام دوں۔ میں اپنے وطن کی خدمت کے لیے بہت پرجوش ہوں۔ میری جڑیں افغانستان سے ہیں کیونکہ میرے والدہ اور والد افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں اور پاکستان میں ہی پرورش پائی ہے۔ مجھے کبھی کسی نے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ میں اس پاک سرزمین سے تعلق نہیں رکھتا، اور نہ ہی کسی نے میری عزت نفس پر یہ انگلی اٹھاتے ہوئے کہا کہ تم افغانستان سے ہو، اپنے ملک واپس چلے جاؤ۔ میرے اپنے مستقبل کے لیے بہت سے خواب ہیں اور میں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے والدین اور ڈاکٹر سے یہی بات کہی کہ یہ بیماری مجھے میرے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے اور وہی مجھے اس پر قابو پانے کی ہمت دے گا۔ میں آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی مصیبت اور بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔